مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع تخلیق انسان کیا بے مقصد ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ تخلیق بے مقصد ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور جلد ہی ہم سے وہ اس زندگانی کا حساب لے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کا ہم سے حساب ضرور لیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت مقرر جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن ہم سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعمال کا تلنا اس دن جو ہے برحق ہے۔ تو اعمال تولے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کروں کہ دیکھیں، اعمال کا تلنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے مقصد اعمال کیے وہ تولے جائیں گے۔ بے مقصد اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ عام طور پہ سامعین کرام ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر مقصد ہے بھی تو وہ باطل ہے۔ یعنی دنیا ہمارا مقصود بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آخرت میں کامیابی جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار۔ یعنی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو جنتی ہیں وہ باغات میں ہوں گے، اور نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو بہرحال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ نے تمہیں عبث یعنی بے فائدہ یعنی بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ یعنی جب تم میرے پاس آؤ گے میں ضرور تم سے پوچھوں گا کہ وہ مقصد حیات جس کے تحت میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، آیا تم نے زندگی اسی کے لیے گزاری کہ نہیں باطل مقصد کے لیے تم جیتے رہے؟ آج صورتحال یہ ہے سامنے کرام کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھول چکا ہے کہ وہ ہمارا مقصود حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے ہم تیاری کریں، اور یہ زندگی نام ہے تیاری کا آخرت کی تیاری کے لیے ہم جیتے ہیں۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت میں تو یا تو شدید عذاب ہوگا اور یا بخشش ہوگی۔ تو شدید عذاب میں مبتلا کون لوگ ہیں؟ غافل لوگ ہیں جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ اولئک هم الغافلون کے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہمیں بے مقصد زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہمیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے، یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔ یعنی دنیا میں جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ میری زندگی کی منزل کیا ہے، میرے سفر کا اختتام کیا ہے، میں کس منزل کو سامنے رکھ کے جیوں، کس راستے پر چلوں تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم